اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہم نے 22واں پارہ جو ہے وہ نصف تک پڑھ چکے ہیں ہم، اور اب نصف سے آگے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 31 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں، اور کاش آپ ان کا وہ حال دیکھ لیتے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ جو لوگ دبے ہوئے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یعنی جب قیامت کے دن جو کھڑے ہوں گے نا اللہ کے سامنے، تو پھر ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تم نے مجھے خراب کر دیا، تم نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور جو یہاں چھوٹے ہیں اور وہ بڑوں کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر وہ کہیں گے کہ تم ہمارے سامنے بڑے بنے ہوئے تھے نا، ہم تمہاری اطاعت کرتے رہے، تو اگر تم نہ ہوتے تو ہم پکے مومن ہوتے پھر۔ اور بڑا بننے والے دبے رہنے والوں سے کہیں گے ہدایت تمہارے پاس آ جانے کے بعد کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ بڑے بننے والے کون ہیں؟ وہ عالم، وہ جو خطیب کہہ لیں کہ جن کو لوگ سنتے ہیں اور پھر انہیں کو فالو کرنے لگتے ہیں بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کو جاننے کی کوشش ہی نہ کریں، اور بس اپنی تئیں کسی کو ہم نے پسند کر لیا، کسی بھی پیر کو، کسی بھی عالم کو، کسی بھی خطیب کو، کسی بھی مولوی کو کہ یہ جی بڑا اچھا ہے، اس کی باتیں بڑی اچھی ہیں، تو ہم نے بس جو اس نے کہنا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، بلکہ خود ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ خود قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کا ترجمہ اس کا سمجھے، پڑھے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر کہیں گے کہ تم خود ہی مجرم تھے، ہم نے تم کو پکڑ کے تھوڑی گمراہ کیا تھا۔ اور کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بلکہ یہ رات دن کی چالیں تھیں جب تم ہمیں اللہ سے کفر کرنے اور اس کے لیے ہمسر بنانے کے لیے کہتے تھے۔ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل میں ندامت لیے بیٹھے ہوں گے اور ہم کفار کی گردنوں میں توک ڈالیں گے، کیا ان کو اس کے سوا کوئی بدلہ ملے گا جس کے یہ مرتکب ہوا کرتے تھے؟ یعنی وہ کہیں گے کہ تم دن رات ہمیں یہ کہتے تھے نا کہ اللہ کے ساتھ شریک بناؤ۔ اب وہ شریک کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی پیر فقیر کو بھی لوگ بنا لیتے ہیں استغفر اللہ، اللہ کا ہمسر، کہ ہاں جی اللہ یہ کام کر سکتا ہے نا، تو وہ فلاں جو پیر ہے نا وہ بھی تویز دیتا ہے تو وہ بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ یہی ہے اللہ کا شریک بنانا۔ اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراعات یافتہ لوگ کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ یعنی جو سردار ہوتے ہیں نا، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کہ وہ زیادہ انکار کرتے ہیں کسی بھی نبی کا، اور کہتے تھے کہ ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارے پاس تو بہت سارا مال ہے، بہت ساری اولاد ہے، یعنی اللہ نے یہ چیزیں ہم کو دی ہوئی ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں، تو اللہ کیوں پھر ہمیں عذاب کرے گا؟ یعنی وہ ان چیزوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھتے تھے کہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ یعنی وہ اولاد کو اور مال کو زیادہ ملنا، اس بات کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو وہ ہم کو عذاب نہیں کرے گا۔ تو کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان اور تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی اللہ کی پسندیدگی کی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے جس بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے رزق زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے رزق تنگ کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے رب کی آزمائش ہے، وہ جس پر چاہتا ہے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر تنگ کرتا ہے۔ اور تمہارے اموال اور اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہماری قربت میں درجہ دلائیں، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، بس ان کے اعمال کا دگنا ثواب ہے اور وہ سکون کے ساتھ بالا خانوں میں ہوں گے۔
اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کریں، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراوانی اور تنگی سے رزق دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب لوگوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یعنی جنہوں نے فرشتوں کی عبادت کی، فرشتوں کی بت بنا لیے، ان کے جو مشرک تھے نا وہ بھی فرشتوں کے بت بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں پھر فرشتوں سے بھی پوچھوں گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، تو ہی ہمارا آقا ہے، نہ کہ وہ، یعنی ہمارا مالک تو ہے، یہ بندے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو جنات کی پرستش کرتے ہیں، وہ تو جنات کی عبادت کرتے رہے، ہماری نہیں۔ ہم نے ان کو کب کہا تھا؟ فرشتے یہ کہیں گے، اور ان کی اکثریت انہی کو مانتی ہے۔ لہٰذا آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس جہنم کا عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے، یعنی اسی عذاب کو تم جھٹلاتے تھے نا کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گا عذاب، تو اب مزہ چکھو اس کا۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض ایک خود ساختہ جھوٹ ہے، استغفر اللہ، اور کفار کا یہ وتیرہ رہا ہے، یعنی ان کا یہ طریقہ رہا ہے کفار کا کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا تو کہنے لگے کہ بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے، اور نہ تو ہم نے پہلے انہیں کتابیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا بھیجا ہے۔ مشرکین مکہ کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رسول بھی نہیں آیا آپ سے پہلے، اور نہ ہی ان کو کوئی کتابیں دی گئی ہیں، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو دیکھ لیا کہ میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، ایک ایک اور دو دو کر کے، پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک شدید عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جو اجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرا رب یقیناً حق نازل فرماتا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پلٹایا جا سکتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس گمراہی کا نقصان خود مجھے ہی ہے، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر ہوتی ہے۔ اللہ یقیناً بڑا سننے والا اور قریب تر ہے۔ اور کاش آپ دیکھ لیتے کہ جب یہ پریشان حال ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم قیامت پر ایمان لے آئے، لیکن اب وہ اتنی دور نکلی ہوئی چیز کو کہاں پا سکیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت ان کے سامنے آ جائے گی نا تو پھر یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اب بہت پیچھے رہ گئی یہ بات، یعنی دنیا میں ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، اور اس سے پہلے بھی وہ اس کا انکار کر چکے تھے، اور انہوں نے بن دیکھے دور ہی دور سے گمان کے تیر چلائے تھے، اور اب ان کے اور ان کی مطلوبہ اشیاء کے درمیان پردے حائل کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ان کے ہمخیال لوگوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا۔ یقیناً وہ شبہ انگیز شک میں مبتلا تھے۔ الحمدللہ، سورہ سبا ہمارا مکمل ہوا۔ آگے ہے سورہ فاطر، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی سورہ شروع ہوتا ہے اس کے شروع پر بھی اور اس کے اختتام پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، خود اپنی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ہم جیسے ناچیز لوگ
ہم جیسے گنہگار بندے اس کی کیا حمد کر سکتے ہیں؟ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے رب کی حمد، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہیں۔ ثنائے کامل، ہر قسم کی حمد تعریف اللہ کے لیے ہے، جو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا، نیز فرشتوں کو پیام رساں بنانے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام کے لیے بھیجنے والا ہے، جن کے 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں۔ یعنی فرشتوں کے مختلف اللہ کہتے ہیں کہ پار ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 اور کسی کے 4 ہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے مخلوقات میں اضافہ فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ اللہ کھولے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اسے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار کل کا کل کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ کہتے ہیں جس پر میں رحمت کرنا چاہوں نا تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا کہ میں اپنی رحمت اس پر نہ کروں، اور جس کے لیے میں رحمت کے دروازے بند کر دوں، میں اس پر اپنی رحمت نہ کرنا چاہوں تو کوئی بھی مجھے عاجز نہیں کر سکتا، کوئی بھی مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اس پر اپنی رحمت کروں۔ اے لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے، اور تمام امور کی باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی تمام کاموں کی جو ذمہ داری ہے نا، جو کرنے والا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اور اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ دغاباز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں فریب دینے پائے۔ یعنی یہ صرف چند دنوں کی ساز و سامان ہے تمہارے پاس، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، تو اس میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرو، بہترین عمل، تاکہ تمہیں آخرت میں کامیابی مل سکے۔ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، بس تم اسے دشمن سمجھو۔ دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یقیناً یہ حتمی بات ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا، اور تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو۔ اور ہم تو یہاں آج اس سے اتنی گہری دوستی ڈال رکھی ہے ہم نے کہ ہم اس کے بغیر جو ہے وہ رہ ہی نہیں سکتے۔ ہم ہر کام میں اس کو اپنا شریک بناتے ہیں، ہر کام ہم اسی کی پسند سے کرتے ہیں۔ بے شک اگر ہم زبان سے کہتے بھی رہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن حقیقت میں ہمارے اعمال ہماری گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس سے بچنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو اسی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ جس کاموں کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے ہم وہی بجا لاتے ہیں۔ اپنی زندگیوں پر نظر کیجئے، اپنی زندگیوں پر، اپنے اعمال پر نظر ثانی کیجئے، اور دیکھیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے، یا پھر اس دشمن کے جو ذلیل ہے۔ اور بے شک وہ اپنے گروہ کو صرف اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اہل جہنم میں شامل ہو جائیں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اب دیکھیے، اللہ نے کفر کا ایک ہی کہہ دیا کہ جو کفر کرے گا نا، اللہ کی آیات کا انکار کر دے گا، اللہ کی باتوں کو نہیں مانے گا، تو بس اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، چاہے وہ باقی اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ کرتا رہے، اس کے لیے شدید عذاب بھی ہے۔ اور جو ایمان لائے گا اور پھر ساتھ نیک عمل بھی کرتا رہے گا تو اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ یعنی خالی ایمان لے کے آنا، خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اعمال نیک نہیں ہوں گے، جب تک کہ اعمال اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھا کیجیے۔ بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہو، ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا ان لوگوں پر افسوس میں آپ کی جان نہ چلی جائے۔
یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو اس کا خوب علم ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے لیے بہت زیادہ افسردہ رہتے کہ آخر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، کیوں یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے اپنی جان ہی دے دیں گے کیا؟ تو آپ ان پر افسوس نہ کریں. اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح قیامت کو بھی اٹھنا ہوگا. اور جو شخص عزت کا خواہ ہے تو وہ جان لے کہ عزت ساری اللہ ہی کے لیے ہے. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر چلے جاتے ہیں اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے. اور جو لوگ بری مکاریاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کا مکر نابود ہو جائے گا. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا بنا دیا. اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ، اور نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یقیناً یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، ایک شیریں پیاس بجھانے والا پینے میں خوشگوار اور دوسرا کھارا کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکال کر پہنتے ہو. اور تم ان کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور شاید تم اس طرح شکر گزار بن جاؤ. اور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا. یہی اللہ تمہارا رب ہے، سلطنت اسی کی ہے. اور اس کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو نا تو وہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے جتنا کہ کھجور کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے، بالکل کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک بالکل معمولی سی جھلی سی ہوتی ہے، اس کے برابر بھی اس کی مثال دے رہے ہیں اللہ. اللہ اکبر. اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تجھے کوئی خبر نہیں دے سکتا. اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو بے شک، اور اللہ تو بے نیاز لائق ستائش حمد ہے. یعنی تم اس کے محتاج ہو اور اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، اور ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور نئی ہلکت لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اگر کوئی گناہوں کے بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. آپ تو صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے سب کو. اللہ کہتے ہیں کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا گناہوں کا، یعنی کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ مومن اور منافق کی، مومن اور کفر کی، مومن اور مشرک کی مثال بیان کر رہے ہیں. نابینا جو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتا ہے وہ اندھا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ اندھا اور جو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی. اندھیرا کیا ہے؟ کفر، شرک، منافقت، یہ اندھیرا ہے. اور روشنی ہے مومن، ایمان، یقین اللہ پر. اور نہ ہی سایہ اور نہ دھوپ، یہ دونوں چیزیں بھی اللہ کہتے ہیں برابر تو نہیں ہو سکتی. اور نہ ہی زندے اور نہ ہی مردے یکساں ہو سکتے ہیں، یہ بھی یعنی برابر نہیں ہو سکتے. زندہ اور مردہ
برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ کون ہے؟ جو مومن ہے، اور مردہ کون ہے؟ جو منافق ہے، جو کافر ہے، جو شرک کرتا ہے۔ چاہے وہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مردے ہیں۔ اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اور آپ قبروں میں مدفون لوگوں کو تو نہیں سنا سکتے۔ یعنی یہاں سے وہی مراد ہے۔ قبروں میں مدفون کون ہے؟ جو چل پھر رہے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، وہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ قبروں میں مدفون لوگ ہیں، اور آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا ہم نے نہ بھیجا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا ہے نبیوں کو۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر جنہوں نے کفر کیا تو میں نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ پھر دیکھا میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی سفید سرخ گھاٹیاں پائی جاتی ہیں، اور کچھ گہری سیاہ ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں بھی رنگ پائے جاتے ہیں، یعنی مختلف رنگ ہیں، مختلف قسم کی شکلیں ہیں سب کی۔ اور اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اور بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ بھی اور علانیہ طور بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی دکھا کر بھی خرچ کر دیتے ہیں، اور چھپا کے بھی لوگوں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ ایسی تجارت کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی تجارت ہے ان کی کہ جس میں ان کو کبھی بھی گھاٹا نہیں ہو سکتا، تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے، بلکہ اپنے فضل سے مزید زیادہ دے۔ یعنی یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا قدردان ہے۔ اور ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے وہی برحق ہے، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہیں۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، بس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، اور کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی تو بڑا فضل ہے۔ وہ دائمی جنتیں ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اور وہ کہیں گے کہ ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ یقیناً ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی اقامت کی جگہ میں ٹھہرایا، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہمیں ٹھہرایا، جہاں ہمیں نہ کوئی مشقت اور نہ ہی تھکاوٹ لاحق ہوگی۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی، یعنی ان کو موت نہیں آئے گی وہاں کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے عذاب جہنم میں کوئی تخفیف کی جائے گی، کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور ہر کفر کرنے والے کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور وہ جہنم میں چلا کر کہیں گے، یعنی چلائیں گے، وہ چیخیں گے کہ ہمارے رب ہمیں اس جگہ سے نکال، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہاں پر پھر کافر لوگ، مشرک لوگ چلا چلا کر کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک بار پھر مہلت دے تاکہ ہم نیک کام کر سکیں۔ اور جواب کیا ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، جبکہ تمہارے پاس تنبیہ کرنے والا بھی آیا تھا؟ یعنی میرے رسول جو تمہیں نصیحتیں کرتے تھے، تمہیں ڈراتے تھے، تو اب ذائقہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ ان باتوں کو بھی خوب جانتا ہے جو سینوں میں
چھپاتے ہیں لوگ، مخفی رکھتے ہیں۔ اسی نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، بس جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے، اور کفار کے لیے ان کا کفران ان کے رب کے نزدیک صرف غضب میں اضافہ کرتا ہے، اور کفار کے لیے ان کا کفر صرف ان کے خسارے میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ مجھے بتاؤ ان شریکوں کے بارے میں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے دکھلاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی بنا پر یہ کوئی دلیل رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو محض فریب کی خاطر وعدے دیتے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ نہ چھوڑنے پائیں۔ اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا آتا تو وہ ہر قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن جب ایک تنبیہ کرنے والا آیا ان کے پاس، یعنی ایک نصیحت کرنے والا ان کے پاس آیا، تو ان کی نفرت میں صرف اضافہ ہی ہوا۔ اور یہ زمین میں تکبر اور بری چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس دستور الہی کے منتظر ہیں جو پچھلی قوموں کے ساتھ رہا؟ لہٰذا آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ آپ اللہ کے دستور میں کوئی انحراف پائیں گے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو آسمانوں اور زمین میں کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی، وہ یقیناً بڑا علم رکھنے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو ایسی ایسی قوموں کو برباد کر دیا جو خود کو بہت وہ طاقتور سمجھتے تھے۔ تو تم کیا چیز ہو اہل مکہ؟ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی حرکات کی پاداش میں اپنی گرفت میں لے لیتا تو وہ روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ چنانچہ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، سورہ فاطر ہمارا مکمل ہوا۔ آگے ہے سورہ یاسین، یہ بھی مکی سورہ ہے جس کو کہ قرآن کریم کا دل کہا گیا، سورہ یاسین کو۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یقیناً آپ رسول ہیں، اللہ کے راہ راست پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، اور یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کرتا ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر بالکل بھی ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے سر اوپر کی طرف الٹے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی وہ دماغ سے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کی ہے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، لہٰذا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے، اور ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں، وہ ہر حالت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اسے تنبیہ کر سکتے ہیں جو اس ذکر کی اتباع کرے اور بن دیکھیے رحمان کا خوف رکھے، ایسے شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دے۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو آثار اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں سب کو ہم لکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اور ان کے لیے بستی والوں کو مثال کے طور پر پیش کیجئے کہ جب ان کے پاس پیغمبر آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے دونوں کی تکذیب کی، پھر ہم نے تیسرے سے انہیں تقویت بخشی، یعنی پھر ایک اور پیغمبر تیسرا بھی بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تو بستی والوں نے کہا کہ تم تو صرف ہم جیسے بشر ہو،
اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں، اور ہم تو فقط واضح طور پر پیغام پہنچانا فرض سمجھتے ہیں اور بس۔ بستی والوں نے کہا ہم تمہیں اپنے لیے برا شگون سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ تو رسولوں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے، تو کیا یہ بدشگونی اس لیے ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو؟ یعنی بدشگونی تو تمہارے ساتھ ہے جو تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا۔ ہم تو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اور شہر کے دور ترین گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یعنی دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھی راہ پر ہیں، راہ راست پر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ہمارا 22واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ایسے ہی اپنی پاک کلام کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے تاکہ جو بھی آیہ کریمہ ہمیں سمجھ آ جائے پھر ہم اس پر عمل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھ تو لیں، ہم سمجھ بھی لیں، لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔